کہ فیصلہ آباد جڑاوالا دے اندر جدوں اے واقعہ پیش آیا کہ اے سارے جو مسلم اکٹھے ہوئے انہاں نے جناب انہاں دے گرجا گھراں نو اگ لگا دیتی، انہاں دے گھراں نو گرا دیتا، انہاں دے سامان نو لوٹ لیا اور انہاں نو اتھوں نکلنے تے مجبور کر دیتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس تو اگلے دن ہی تواڈے ایتھے چھتی چک دے اندر کیا واقعہ پیش آیا؟ قرآن پاک جلا کے ایک پیپر دے اوپر اس نے جناب لکھیا کہ میرا عیسائی مذہب دے نال تعلق ہے اور میں چھتی چک دا رہائشی اور سکونتی ہاں، جو تواڈے تو ہوندا ہے کر لو۔ جس وقت اسی صحیح طریقے دے نال میرے محترم بھائیو اپنا کیس نہیں لڑاں گے، صحیح طریقے دے نال اسی اپنی محرمات دا احترام نہیں کران گے تو پھر ایسے واقعات ہوندے رہن گے۔ جگ ہنسائی جو ہوئی لوگاں نے مسلماناں نو، اسلام نو، خصوصاً پاکستان نو اور اہل پاکستان نو دہشت گرد اور شدت پسند آکھیا، معاشرے دے اندر ساڈا عزت اور وقار دا گراف نیچے گریا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا میرے محترم بھائیو، ایسے واقعات مزید جنم لین لگ پے۔ اگر اسی صحیح طریقے دے نال تحقیقات کروان دے اور جس بندے نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی سی اس بندے نو سخت تو سخت سزا دیتی جاندی، تو میرا خیال ہے کوئی اہل کتاب، کوئی یہودی یا عیسائی یا غیر مسلم وہ بھی اس بات دی تردید نہ کردا، کیونکہ جو تورات نو منن والا ہے، انجیل نو منن والا ہے، دیگر آسمانی کتاباں نو منن والا ہے، میں سمجھنا ہووے اہل کتاب وہ کدے بھی قرآن پاک دی بے حرمتی نہیں کر سکدا۔ یہ تو پتہ نہیں یہ دا کوئی دین اور مذہب نہیں جڑا کسی دی مذہبی کتاب نو جلا کے وہ دی بے حرمتی کردا ہے، اس بندے دا کوئی دین مذہب نہیں۔ کدے دیکھیا ہے کسی کلمہ پڑھن والے مسلمان نے بھی تورات اور انجیل دی بے حرمتی کیتی ہے؟ کیوں نہیں کر دے؟ اس واسطے کہ ساڈا ایمان ہے وہ بھی اللہ رب العالمین دی آسمانی کتاباں نے۔ تو میرے محترم بھائیو، دین اسلام ساڈی یہ تربیت کردا ہے کہ اگر کوئی تواڈے معاشرے دے اندر مسلم ہوئے یا غیر مسلم ہوئے، او دی جان مال عزت و آبرو دی حفاظت کرنا تواڈی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے، ایک دن بازار دے اندر گشت کر دے پئے سی، دوران گشت انہاں ویکھیا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اکھاں دی بینائی کوئی نہیں اور بھیک مانگ رہے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے دی کمر تے ہاتھ رکھیا اور پوچھیا کہ بھائی تیری اے حالت کیویں بن گئی، کس طرح تو بھیک منگنے تے مجبور ہو گیا؟ انہیں دو باتاں کہیاں، انہیں کہا جی ایک تو میں ضعیف العمر ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، میرا کوئی کمان والا نہیں، اور دوسرا اکھاں تو نبینا بھی ہاں، اور تیسری بات یہ ہے کہ مینوں ہر سال او مسلم ریاست نو جزیہ اور ٹیکس دینا پیندا ہے، اگر میں منگاں گا نہیں تے میں کھاواں گا کتھوں اور انہاں دے ٹیکس کیویں ادا کراں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس بندے نو اپنے نال گھر دے اندر لے آئے اور گھر دے اندر جو غلہ اور اناج موجود سی سارے دا سارا او دے حوالے کر دیتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیتا فرماندے نے کہ آج تو بعد کوئی ایسا شخص جو ضعیف العمر ہو چکیا ہے، کمزور ہو چکیا ہے، وہ دی مالی استطاعت اتنی نہیں کہ وہ جزیہ اور ٹیکس دے سکے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف او دا جزیہ اور ٹیکس معاف کرنے دا اعلان فرمایا بلکہ بیت المال جو انہاں دے وظیفے جاری فرما دیتے، اور فرماندے نے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ میرے نزدیک اس آیت مبارکہ دے اندر جو فرمایا گیا، جو اللہ نے مصارف زکوٰۃ بیان کیتے نے، فرمایا فقراء تو مراد مسلمان نے اور مساکین تو مراد اہل کتاب نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگاں دے وظیفے جاری فرما دیتے۔
تو میرے محترم بھائیو، اگر واقعی تسی اسلام نال مخلص ہو، دین نال مخلص ہو، تو پھر انہاں نو اچھے طریقے دے نال دعوت دین دیو۔ میں یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ کیتا ہے کہ ساڈے اس گاؤں دے اندر، ساڈی اس بستی دے اندر بھی کئی عیسائی موجود نے، کیا ساڈے چو کدے کسے بندے نے انہاں نو کلمے دی دعوت دیتی؟ جو کام کرن والا ہے وہ اسی کدے نہیں کیتا، اسی ہم نے جڑا جتھے لگائے لگا رہے۔ جو کام کرن والا ہے وہ کدے نہیں کیتا۔ اور واقعہ یہ جو قرآن پاک دی بے حرمتی دا ہویا ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن کرن والا پتہ نہیں کون ہے اور جنہاں نو سزا دیتی گئی ہے۔ اگر میرے محترم بھائیو، اگر کسے ایسے شخص نو سزا دے دیتی گئی جڑا اس جرم دے اندر شامل نہیں سی، تو کیا اللہ رب العالمین دے ہاں ساڈی پوچھ نہیں ہوئے گی؟ آئیے اپنے رویے چینج کریے، اسی دین اسلام نو سمجھیے کہ اسلام تو ہے ہی امن دا نام، سلامتی دا نام۔ کیا ہے اسلام دا معنی؟ کیا ہے؟ سلامتی والا دین، سلامتی والا دین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جس میرے محترم بھائیو دین اسلام دی تعلیم اور تربیت دے اندر سلامتی اور امن دا سب تو پہلا پیغام ہوئے، اس ریاست اور ملک دے اندر ایسے افسوسناک واقعات دا پیش آ جانا، کیا یہ ساڈے تے سوالیہ نشان نہیں؟ اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ سانو سب نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔